اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ ہماری جو پولیٹیکل جو سسٹم ہے، اس میں دو لفظ جو ہے وہ بڑے انہی کی ہم ان پہ بات کریں گے پہلے، کہ یو ٹرن لینا اور سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا۔ تو اس سلسلے میں ایک عرض ہے کہ جو خبریں آ رہی ہیں لندن سے، وہ یہ آ رہی ہیں کہ جو ہمارے میاں نواز شریف صاحب ہیں، قائد نون لیگ کے، ان کا جو سافٹ ویئر ہے بڑا سکسیسفلی وہ اپڈیٹ ہو گیا، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ ڈیٹا کیبل جو ہے، اس طرح کی جو کیبل ہے وہ جو شہباز شریف صاحب لے کے گئے تھے اس سے ہوا ہے وہ اچھا، اور انہوں نے یو ٹرن بھی لے لیا ہے، اور اب انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے مفاہمت کی پالیسی ہوگی، جو اچھی بات ہے۔ وہ جو لڑائی جھگڑے والی بات تھی، اس پہ کسی نے ان کے کہنے پہ جرنلوں پہ کسی نے مقدمہ چلانا نہیں تھا، تو پھر جو ہے انہوں نے در بدر جو ہے خوار ہی ہونا تھا جو پہلے ہوا تھا، تو یہ تو ان کی اچھی بات ہے۔ دوسرا جناب، یو ٹرن بھی انہوں نے لے لیا، جو عمران خان صاحب کے لیے کہتے تھے، تو یہ تھوڑی سی ان کی ایک ریورسل انٹری یہ بھی پاس ہو گئی۔ تو اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان سب لوگوں کو چھوڑ کے نواز شریف، شہباز شریف، عمران خان، فضل الرحمان صاحب، زرداری صاحب، بلاول بھٹو، یہ ولی خان صاحب، یہ اسفندیار ولی، مینگل صاحب، اچکزئی صاحب، ان کو چھوڑ کے کچھ نئے جو ہیں پاکستان میں افلاطون اور ارسطو گڑھنے کی کوشش ہو رہی ہے، جو مارکیٹ میں آ رہے ہیں۔ ان میں جو سر فہرست ہیں وہ ہیں ایک شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، جو ضیاء الحق کی باقیات میں سے جو آخری جو جینین باقیات ہیں 5-4، ان میں سے ایک ہیں، اور یہ نمائندے اسٹیبلشمنٹ کے، یہ ضیاء الحق کے زمانے سے ان کے والد صاحب ضیاء الحق کے خاص دوست تھے، جن دونوں نے مل کے تو شرق اردن میں جو ہے وہ 5,000 فلسطینیوں کو شہید کیا تھا۔ یہ ان کے والد صاحب وہاں خاقان صاحب ایئر کمانڈور تھے اور ضیاء الحق صاحب بریگیڈیئر تھے، اور انہوں نے جو ہے اپنی طے شدہ مینڈیٹ سے ہٹ کے جو ہے وہ وہاں پہ بمباری بھی کی تھی اور ان کا قتل عام کیا تھا شاہ، وہاں اردن کے شاہ کے کہنے پہ۔ اچھا، پھر ان کی یہ ہے کہ یہ جب 85 میں جب الیکشن ہوا تھا، تو ان کا یہ ہوا تھا کہ یہ الیکشن لڑے تھے راجہ ظفر الحق صاحب کے سامنے، تو ان کے والد صاحب، اور پیسے کے بل بوتے پہ، اور پیسے بھی کہاں سے آئے تھے، ایک عام ملازم 20ویں-21ویں گریڈ کے پاس کیا ہوتے ہیں، تو وہ بھی لوگ اتنی نہیں، جو پہلی جو آف شور کمپنیوں کے جو یہاں پہ جو چیز لے کے آئے تھے، وہ جو لوگ 2-4 لوگ ہوئے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ بھی تھے، اور ایک اسی زمانے میں 880 ملین کی ایک لگی تھی نیشنل بینک آف پاکستان نیو یارک برانچ کو، ایک جو ہے وہ پھکی پڑی تھی، یہ اس زمانے میں پڑی تھی جب پاکستان میں کوئی بھی بڑا سیٹ صنعت کار جس کے پاس 500 ملین 50 کروڑ کا نہیں تھا، یہ اس زمانے کی بات، 880 ملین وہ آف شور کمپنی کو لینڈنگ ہوئی تھی، اور وہ پھر وایا سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان اور آگے پیچھے اور بڑی شپ شپا ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے الیکشن لڑا، وہ پھر بنے منسٹر بنے، جو نے پھر انہیں کابینہ سے نکال دیا، پھر وہ ایک بدقسمت حادثہ تھا اجری کیمپ کا، تو اس میں وہ مارے گئے۔ یہ جو ہیں یہ انہوں نے الیکشن لڑا پھر 1988 کا شاہد خاقان عباسی صاحب نے، تو ان کو ٹکٹ نہیں دیا نون لیگ نے، انہوں نے آزاد لڑا پیسے کے زور پہ، یہ بھی جیت گئے۔ انہوں نے جیتنے کے بعد جو ہے یہ پہلے جو ہے یہ انہوں نے جو چکر لگایا، نیکسٹ ڈے جو ہے یہ جا کے پہنچے وہاں 70 کلفٹن گئے، تو آؤٹ رائٹلی یہ جو ہے اس کی گواہ جو ہے وہ نائب خان صاحب ہیں کہ یہ حکومت میں شامل ہونا چاہتے تھے، تو ان کو جو ہے نہ کر دی گئی تھی کہ نہیں، آپ جہاں ہیں آپ وہیں ٹھیک ہیں۔ پھر انہوں نے اور بھی بڑی قربانیاں دی ہیں، سب سے بڑی قربانی اس کے بعد جو دی، یہ کاروباری آدمی تھے، مشرف کے زمانے میں نون لیگ کے لیے انہوں نے یہ قربانیاں دی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو کے پی آئی اے کا بٹھا کے، تو انہوں نے اپنی پی آئی اے کے مقابلے میں جو اپنی بلیو ایئر لائن کو جو ہے بہت زبردست طریقے سے آگے لے کے گئے، اور لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ فلاں ہیں اور فلاں ہیں، انہوں نے جو ہے جب ان کی جو وہاں پہ پینٹ اتار کے چیکنگ ہوئی تھی، یہ وہاں اگلے دن پی آئی اے کا امریکہ میں بند ہوا تھا آپریشن، اور ان کی بلیو لائن کو جو ہے وہ لائسنس مل گیا تھا۔ میکسیمم جو پی آئی اے کی جو بزنس ہے اس کے اوپر ان کی ایئر لائن نے قبضہ کیا، اور انہوں نے بڑے سوئفٹلی اور بڑے سمارٹ پلے کیا انہوں نے مشرف کے دور میں۔ باقی جو ہے سادہ سی آدمی ہیں، دیکھنے میں ٹھیک ہے، بہن ارب پتی ہیں، اور
اپنے حلقے سے ہار گئے تھے، لاہور سے جو ہے وہ جیتے، اور پھر جو یہ انہیں نائب صدر وہ اپنے آپ کو نیکسٹ فار سمجھنے لگنے شروع ہو گئے. تو نیکسٹ فار ایسے تو کوئی نہیں ہوتا ہے، آپ اپنا حلقہ جیت نہ سکیں، ساتھ کے حلقے میں آپ کا کوئی سسٹم نہیں ہو، کوئی کام وام بھی نہیں کیا ہوا ہے. ان کا جو حلقہ ہمارے ساتھ لگتا ہے کوالے سے لے کے وہ میرپور تک جو ہے کوئی پل نہیں ہے آمنے سامنے آنے جانے کے لیے، ان کے جو کوئی روڈ نہیں ہے پراپر، صرف میری ایک ڈیولپ علاقہ ہے ان کا جو انگریزوں کے زمانے سے ہے. تو یہ جناب ایک تو یہ ہمارے بڑے افلاطون ہیں. اس کے بعد ایک مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں. یہ جو قبضہ مافیا کی جو جان اور قبضہ مافیا کی جو شان ہے، یہ ملک ریاض اور ان کے ایک تاجی کھوکھر اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ زمینوں پہ قبضوں کے لیے مشہور جو ہے یہ رہے ہیں. ان کی ایک والد صاحب کی ایک مل ہوتی تھی، اس کا بھی قضیہ ہی ہوتا تھا. یہ پیپلز پارٹی میں رہے، وہاں پہ جن کو کوئی اتنی وہ سپیس نہیں ملی، تو یہ بھی سولو فلائٹ کے چکر میں سپانسرڈ ہیں یہ دونوں. ان کے پیچھے جو ہے انہیں سبسٹیٹیوشن کے طور پہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے بڑے اعلیٰ ظرف کے لوگ ہیں اور بڑی لیڈرشپ کوالٹی ہے. پھر مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، وہ ہمارے جو اکنامک ہٹ مین ہیں، ان کو بھی آپ جانتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے آس پاس جو ہیں وہ کچھ نزدیک اور لوگ ہیں جو ہیں جہانگیر ترین صاحب ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں، علیم خان صاحب ہیں، اور پھر اسٹاک ایکسچینج کے لوگ ہیں، اپٹیما کے لوگ ہیں. اسٹاک ایکسچینج میں سے جو ہے عقیل کریم ڈیڈی ہیں وہ. اس کے علاوہ جناب زبیر موتی والا ہیں، گور اعجاز ہیں، اور اس طرح کے لوگ جو ہیں جو پرو اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی جو پولیٹیکل سسٹم کو جو ہے ڈی ریل کرنے، جنہیں یہ چیز جو ہے وہ پسند ہوتی ہے یا انہیں سوٹ کرتی ہے کہ یہ اپنی مرضی کی پالیسیاں اسی وقت بناتے ہیں جب کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ نہ ہو. تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ایک نئی قیادت جو ہے متبادل چوتھی فورس، پہلی فرسٹ دو پارٹی سسٹم ختم ہوا، تیسری فورس آئی ہے، چوتھی فورس جو ہے یہ آ رہی ہے سامنے. اور دیکھتے ہیں کہ ان میں ان کے ساتھ چودھری نثار جاتے ہیں یا اور کتنے لوگ آتے ہیں، لیکن بہرحال اپنے طور پہ یہ بڑی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمت کر کے جو ہے وہ ایک دم جو ہے وہ اعلان بھی نہیں کر رہے ہیں. لیکن یہ اس بارے میں بڑا ہوم ورک اور اس میں بڑی بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ جیسے ہی الیکشن کا اعلان ہوگا اس وقت تک پتہ چل جائے گا. ان میں یہ علیحدہ بات ہے کہ جو اب جو زور لگایا جا رہا ہے وہ یہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ اور بھی لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ کسی دوسری جماعتوں میں جائیں، پرٹیکولرلی جو ہے اگر وہ نون لیگ میں چلے جائیں یا کسی اور میں، پیپلز پارٹی میں نہیں جائیں. یہ چونکہ پیپلز پارٹی کی آج کل جو ہے وہ کوئی اتنی گڈ بک میں نہیں ہے. وہ اسی طریقے سے جو فضل الرحمان صاحب کی جو پارٹی ہے جن کا بڑا اچھا ووٹ بینک ہے کے پی کے میں اور بلوچستان میں، وہ بھی جو ہے وہ اتنی اسٹیبلشمنٹ کی یا ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوگی. تو اس میں بھی جو ہے ایک دھڑے بندی کی تھی کہ وہ مولانا صاحب ان سے بلوچستان سے علیحدہ ہوئے تھے. ایک اس کی پرانی ضیاء الحق نے بھی یہ کیا تھا. ضیاء الحق نے ان کی پارٹی کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، اور بڑے جو ان کے بڑے سینئر لیڈر سے مولانا درخواستی صاحب اور مولانا سمیع الحق صاحب کو بھی علیحدہ کیا تھا. تو یہ پارٹیوں کی سیاسی پارٹیوں کی جوڑ توڑ ان کو جو ہے وہ چھوٹے ٹکڑوں میں ختم کرنے کا جو سلسلہ ہے یہ کوئی قومی سطح کے لیے صحیح نہیں ہے. پاکستان جو ہے بیلٹ کے تھرو بیلٹ بنا تھا اور پولیٹیکل سسٹم میں اس کی بقا ہے، اور اس میں بھی پارلیمانی جمہوری نظام جو ہے اس میں. تو ان کو اگر فریلی جو ہے وہ کام کرنے دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا. لیکن اس میں جو ڈیزائرڈ رزلٹ ہیں یا جو بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو رزلٹ لوگ چاہتے ہیں اس طرح کے نہ آئیں. تو اچھا ہے کہ میاں صاحب نے بھی جو ہے مفاہمت کی پالیسی اختیار کر لی ہے. زرداری صاحب نے بھی بلاول کو تھوڑی شٹ اپ کال دی ہوئی ہے، تو کوئی تھوڑا سا جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے وہ نیچے آ گیا. تو ہوپ فلی آگے اور بھی جو ہے اس میں جو ہے وہ یہ جو بائلنگ جو پوائنٹ ہے اس سے نیچے آئے اور اچھے طریقے سے الیکشن ہو جائیں. آج اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.